ویورز، زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی کیا اہمیت ہے اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ روس جو کہ دنیا کو سب سے زیادہ آکسیجن فراہم کرنے والا ملک ہے، چند دلچسپ معلومات آئیے دیکھتے ہیں۔ ویورز، روس بیک وقت حیران کن اور دلچسپ ملک ہے۔ یہ دنیا کے 11% رقبے پر محیط ہے۔ 11 ٹائم زون ہیں۔ ملک کے اندر 9 گھنٹے کی فلائٹس بھی چلتی ہیں۔ سرحد 11 ملکوں سے ملتی ہے۔ ویورز، روس جنوب میں جاپان، چین، شمالی کوریا اور منگولیا سے ملتا ہے۔ درمیان میں سنٹرل ایشیا کے ملکوں قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور آذربائیجان، جارجیا، آرمینیا۔ یورپ کی سائڈ سے یوکرائن، رومانیہ، بلغاریہ، بیلاروس، لتھونیا، لتویا اور اسٹونیا۔ قطب شمالی کی طرف سے فن لینڈ اور ناروے، اور یہ دنیا کے آخری سرے سے الاسکا کے ذریعے امریکہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ویورز، روس کی 3 سرحدیں انتہائی دلچسپ ہیں۔ یہ سینٹ پیٹرز برگ سے فن لینڈ سے ملتا ہے۔ پیٹر برگ سے ٹرین یا فیری کے ذریعے فن لینڈ جانا ایک رومانوی تجربہ ہے۔ ویورز، ناروے کے علاقے سورو رینجر اور روس کے شہر پیچنسکی کے درمیان 10 منٹ کا فاصلہ ہے۔ ویورز، لوگ یہ فاصلہ پیدل عبور نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ روسی علاقے سے سائیکلیں لیتے ہیں، سائیکل پر ناروے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر سائیکل سرحد پر پھینک کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ویورز، بتاتے چلیں کہ سورو رینجر شہر دنیا میں بیکار سائیکلوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ شہر میں سائیکلوں کے ڈھیر کی وجہ معیار ہے۔ روسی سائیکلیں یورپین معیار کے مطابق نہیں ہوتی، چنانچہ نارویجین اتھارٹی روسی سائیکل آگے لے جانے کی اجازت نہیں دیتی، لہذا یہ انہیں سرحد پر پھینک جاتے ہیں۔ ویورز، امریکی ریاست الاسکا اور روس کے درمیان بھی پانی کا چھوٹا سا چینل ہے۔ چینل کی دونوں سائڈ سے فیری بھی چلتی ہے اور چھوٹے جہاز بھی۔ یہ 20 منٹ کا فاصلہ ہے، لیکن دونوں کے درمیان 24 گھنٹے کا فرق ہے نا حیران کن بات۔ آپ جو ہی روس سے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ 24 گھنٹے آگے چلے جاتے ہیں۔ اور اب آکسیجن۔ ویورز، دنیا میں جنگلات کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی روس کے پاس ہے۔ دنیا کے 25% درخت روس میں ہیں، چنانچہ یہ پوری دنیا کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ ویورز، دنیا کا 34% میٹھا پانی بھی روس میں ہے۔ جھیل بیکال دنیا میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دریا والگا بھی روس میں بہتا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ دریا بھی ویورز روس میں ہیں۔ اس ملک میں 36 دریا بہتے ہیں۔ ویورز، دنیا کا سرد ترین مقام اومیاکان بھی روس میں ہے۔ اومیاکان کا درجہ حرارت ویورز -55 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ ویورز، 1983 میں اس کا درجہ حرارت -89.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ویورز، دنیا کا دوسرا سرد ترین مقام بھی جو کہ ویر خویا ناسک بھی روس میں ہے۔ ویر خویا ناسک کا درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ٹاؤنز میں زندگی چلتی رہتی ہے نا حیرانی کی بات۔ ویورز، ایک اور حیران کن بات کہ ان دیہات تک صرف سردیوں میں پہنچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ سردی میں دریا جم جاتے ہیں
اور اتنا اس حد تک جم جاتے ہیں کہ ان جمے ہوئے دریاؤں میں ٹرک دریاؤں پر ٹرک، بسیں اور گاڑیاں دوڑنے لگتی ہیں۔ ہے نا حیران کن بات۔ ویورز، دنیا کا گہرا ترین میٹرو اسٹیشن بھی روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ہے۔ اس کی گہرائی 86 میٹر ہے۔ ماسکو کی زیر زمین ٹرین بھی زمین سے 82 میٹر گہرائی تک جاتی ہے۔ یہ اوسطاً 40 میٹر گہری اور اس کے اسٹیشن دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہ اسٹیشن شاہی محلات اور آرٹ کا نمونہ دکھائی دیتے ہیں۔ ماسکو کے زیر زمین ریلوے سے روزانہ 60 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ روسی لوگ بہت خوبصورت اور سمارٹ ہیں۔ قد لمبے اور جسم ستواں موٹاپا نہ ہونے کے برابر۔ یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں۔ جی ویورز، حیران کن بات کہ یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، روس میں بچوں کو اسکول میں نہ مسکرانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اب ایسا کیوں ہے ویورز، یہ تو ہم صحیح طور پر شاید نہ بتا سکیں، لہٰذا آپ کو اگر روس میں کوئی شخص کہکہ لگاتا ہوا نظر آئے تو آپ جان لیں یہ روسی نہیں ہے، یہ غیر ملکی ہے۔ ویورز، یہ لوگ انگریزی جانتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں۔ ماسکو شہر میں فیکس آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ ارب پتی رہتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے باوجود ملک کے کسی حصے میں دولت کا وحشیانہ رقص نظر نہیں آتا۔ ویورز، یہ بلاک کے توہم پرست بھی ہیں۔ یہ نئے گھر میں پہلے بلی کو بھجواتے ہیں اور پھر خود داخل ہوتے ہیں۔ بلی اگر گھر میں داخل نہ ہو تو ویورز یہ گھر گرا دیتے ہیں یا پھر بیچ دیتے ہیں۔ ویورز، یہ دولت مند ہونے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ سے کتے کا پاؤں رگڑتے ہیں اور پیٹر دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے سکے پھینکتے ہیں۔ ویورز، ایک اور دلچسپ اور حیران کن بات کہ روس میں دولہا اور دلہن چرچ میں شادی کے بعد شادی کے لباس میں پورے شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ ویورز، یہ لوگ آہستہ بولتے ہیں، مہمان نواز ہیں، ٹیبل مینرز کے ایکسپرٹ ہیں، واڈکا شراب اور اسٹرانگ کافی پیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو ہر 10-15 قدم بعد شراب کی دکان اور اسٹاربکس کافی مل جاتے ہیں۔ تاہم یہ پبلک مقامات پر شراب نوشی کرتے ہیں اور نہ غول گپاڑا۔ ویورز، روسیوں کے پینے پلانے کی عادت صرف شراب خانوں اور گھروں تک محدود ہوتی ہے۔ یہ بوتل اٹھا کر سڑکوں پر نہیں آتے۔ خاندانی اور شریف لوگ ہیں، لہٰذا آپ کو مرد اور عورتوں کے آپس میں لپٹنے کے مناظر نہیں ملتے۔ عورتیں اس قدر سلم اور سمارٹ ہیں کہ یہ 6 انچ کی ہیل پہن کر آدھا شہر پھر آتی ہیں۔ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہیں، چنانچہ آپ کو ہر طرف عورتیں ہی عورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ویورز، ایک اور حیران کن بات کہ ماسکو شہر میں صرف 80 دن، جی ہاں سال میں 80 دن، جبکہ سینٹ پیٹرز برگ میں 56 دن سورج نکلتا ہے۔ پورے ملک میں سال کے باقی دن دھند، بادل اور بارش رہتی ہے۔ یہ لوگ اولاد کو ترسے ہوئے ہیں۔ ویورز، حکومت 2 بچے پیدا کرنے والے خاندان کو $10,000 کے برابر رقم انعام دیتی ہے۔ 3 بچوں کے خاندان کو بگ فیملی سمجھ جاتا ہے اور حکومت بگ فیملی کو VIP خاندان ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ ویورز، بگ فیملی کو ٹرانسپورٹ کی فری سروس، پارکنگ فیس کی معافی، تھیٹر کے مفت پاس اور سال میں 10-15 دنوں کے لیے چھٹیوں کی مفت سہولت دی جاتی ہے۔ ویورز، والدین کسی بھی روسی ریاست میں کسی بھی تفریحی مقام پر مفت چھٹیاں گزار سکتے ہیں۔ اور روس میں سائبیرین ٹرین کے نام سے ایک حیران کن ٹرین بھی
چلتی ہے. یہ دنیا کا لمبا ترین ریلوے سفر ہے. یہ ٹرین 8 ٹائم زونز کو کراس کرتی ہے اور 87 شہروں اور وارگا دریا سمیت 16 دریاؤں کے اوپر سے گزرتی ہے. یہ بھی ایک حیران کن سفر ہے. آپ ٹرین میں بیٹھ کر سائبیریا کے برفستانوں سے گزرتے ہیں اور فطرت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ویورز، روس میں سرخ رنگ خوبصورتی کی علامت ہے. یہ لوگ جس چیز سے محبت کرتے ہیں یہ اس کو سرخ رنگ کر دیتے ہیں. ریڈ اسکوائر کو خوبصورتی کی وجہ سے ریڈ اسکوائر کہا جاتا ہے، تاہم یہ بھی درست ہے اسکوائر کی زیادہ تر عمارتیں سرخ ہیں. ویورز، لینن کا مقبرہ بھی ریڈ اسکوائر میں ہے. لینن کا انتقال 21 جنوری 1924 کو ہوا تھا. حکومت نے انتقال کے بعد اس کی لاش حنوط کر کے شیشے کے تابوت میں رکھ دی. ویورز، روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں اور قطار میں لگ کر بابا انقلاب لینن کی زیارت کرتے ہیں. فضا میں جانے والا پہلا خلا نورد یوری گاگارین بھی لینن کے قریب کریملن کے قبرستان میں دفن ہے. ویورز، روس کے ایئر اسپیس پروگرام نے دنیا کو بے شمار سہولتیں فراہم کی. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. ویورز، پیمپر اور نیپیز خلا نورد کے لیے ایجاد ہوئی تھیں لیکن یہ آج دنیا بھر کے بچے استعمال کرتے ہیں. ویورز، نوڈلز اور فوری تیار ہونے والی خوراک بھی خلا نوردوں کے لیے ہی بنی تھیں. معدن ٹریک سوٹس، جی پی ایس، دانتوں کے بریسز کی تاریں، جہازوں میں استعمال ہونے والے کوموڈز اور ٹیوبوں اور ٹرے میں اگائی جانے والی سبزیاں بھی خلا نوردوں کے لیے ایجاد ہوئی تھیں لیکن آج ہم جیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں. ویورز، ایک خلا نورد کہتے ہیں 10 سال میں تیار ہوتا ہے. یہ لوگ حقیقتاً جان نثار ہوتے ہیں. یہ جانتے ہیں شاید واپس نہ آ سکیں لیکن اس کے باوجود انسان کا فخر بن کر خلا کے سمندر میں اتر جاتے ہیں. ویورز، اسپیس میوزیم میں ان دونوں ریاضی دانوں کی تصویریں بھی لگی ہیں جن کی کیلکولیشن پر سفر کر کے انسان نے خلا میں قدم رکھا تھا. ویورز، اور پیچھے رہ گیا کریملن. تو یہ صدیوں سے روس کے بادشاہوں اور انقلابی لیڈروں کی سرکاری رہائش گاہ اور دفتر چلا آ رہا ہے. روس کے موجودہ صدر ولادیمیر پوتن بھی کریملن میں بیٹھتے ہیں. ویورز، سیاح ان کے دفتر کی دیوار تک جا سکتے ہیں. اور اب ماسکو کے بارے میں. ویورز، یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں ہٹلر نے کہا تھا جس نے ماسکو فتح کر لیا گویا اس نے پوری دنیا فتح کر لی. وہ فاتح اعظم بن گیا. لیکن اما آپ کمال دیکھیں ویورز کہ روسیوں نے آج تک کسی شخص کو فاتح اعظم نہیں بننے دیا. ویورز، یہ ہٹلر یہ خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گیا مگر ماسکو اپنی جگہ قائم رہا.